اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فرید بھائی کا کہ انہوں نے آپس میں دوست احباب کو بٹھا لیا ہے، وہی جیسے عمر بھائی بات کر رہے تھے یاد دہانی کے لیے۔ تو میرا تعارف تو کچھ لوگوں سے آئی، پہلے میں دوبارہ کرا دوں۔ پیشے کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور وہ عمر بھائی والی بات ہے کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی نا بس ایک ہی تھا کہ پڑھ نہیں تو روٹی کتوں کھائے گا، اے کر نہیں تو روٹی کیوں کھائے گا، کالج جا روٹی کتوں کھائے گا، نوکری لبو نہیں تو روٹی کتوں کھاؤ گے، یہی فکر تھی۔ روٹی کی فکر میں آج مزے کی بات ہے، ویسے یہ ماحول آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس طرح کا ماحول اکثر ہوتا نہیں ہے، محبت سے رہتے ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ۔ تو ادھر دل کی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ کہنے کو لگتا تھا کہ یہ اویس نا زیادہ پڑھتا ہے، اویس کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں، اویس ہے بھی تیز۔ اور پھر ہوا یہ کہ اویس نے لینی تھی گاڑی، سب سے پہلے گھر بنانا تھا اویس نے سب سے پہلے۔ ہوا یہ کہ اویس ہو گیا کوڑی کوڑی کا محتاج، تو جو نہیں تھے پڑھتے اور جو لوگ کہتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا، پڑھو گے کہاں سے، پڑھو نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، انہوں نے لے لی گاڑیاں بھی، انہوں نے بنا لیے مکان بھی۔ تو پھر اویس نے سوچا کہ یہ چکر کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر سمجھ یہی آئی کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے، سب جھوٹ فریب۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تمہاری اولادوں کو، تمہارے بیوی بچوں کو، ہر چیز کو روٹی اللہ نے کہہ دیا ہم نے کھلانی ہے، کام ختم۔ تمہیں بھی روٹی اللہ کھلاتا ہے اور تمہاری اولادوں کو بھی روٹی اللہ کھلاتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ اویس نے یہ کام تو کرنا نہیں تھا جس میں لگا ہوا ہے، کام تو وہ کرنا تھا جو وہ کوئی نہیں بتا رہا۔ وہ اللہ کی توفیق تھی، وہ کوئی دعویٰ ہم نہیں کرتے، تو اس کام سے پھر اللہ کی توفیق سے اس رستے میں اللہ نے چلانا شروع کیا۔ ابھی یہاں پہ ہم آئے ہیں، کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے، چاہے ایک بندہ ہو، دو ہو، تین ہو، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تبلیغی بھائیوں والی بات ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ شرک کے بنیاد ایمان کی کمزوری، کفر کے بنیاد ایمان کی کمزوری، منافقت کے بنیاد ایمان کی کمزوری، جھوٹ کے بنیاد ایمان کی کمزوری، فریب، دغا، جتنے مسائل ہیں معاشرے کے، ان کی بنیادی ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمیں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سے نعوذ باللہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں، پھر ہم زیادتی کرتے ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے، اس کو پتہ ہو کہ دینا تو اللہ نے ہے، کھلانا تو اللہ نے ہے، میں نے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ اللہ پہ چھوڑے گا، پھر جھوٹ نہیں بولے گا، پھر دغا نہیں دے گا۔ یہ ہم سب کو سمجھ آ جائے نا بس کافی ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا توصیف بھائی؟ جب انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی جواہرات اگل دے گی زمین۔
اور فصلیں ساری ایسے لہلہاتی ہوں گی کہ زمین کے الحدیث کے الفاظ ہیں کہ زمین کچھ بھی نہیں رکھے گی، سارے کی ساری فصلیں اگا دے گی. کوئی یعنی ہوتا نا بیج ڈالتے ہیں تو کتنے فیصد فصل ہوتی ہے، کچھ جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، وہ جیسے امڑ امڑ کے فصلیں باہر آئیں گی، برکتوں والی فصلیں ہوں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا، ساری کے ساری برسا دے گا، کھل کے جل تھل ہوگا. یہ تو ابھی دیکھیں، ابھی ہم گزر رہے تھے دریاؤں سے آتے ہوئے، وہ راوی سے گزرے، ہم نے کہا یہ کبھی دریا ہوتا تھا؟ اندر فصلیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے، جو پہلے دریا ہوتا تھا اب وہاں پہ لوگوں نے فصلیں اگائی ہوئی ہیں، اور انہیں پتہ ہے ادھر پانی نہیں آنا. تو جب یہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا تو پھر ایسے ہوگا، اور کوئی بھی پریشان حال نہیں رہے گا، کوئی بیماری تکلیف تنگی ہوگی ہی نہیں انسانوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ اللہ پہ ایسے توکل کرنے لگیں کہ جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی لوگوں کو ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. کہ انہیں نہیں پتہ ہوتا اگلا کھانا کہاں سے کھائیں گے، وہ کھا کے آتے ہیں، پیٹ بھر کے سوتے ہیں. یہ تو ہمیں ہوتا ہے نا، فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرا ہو جائے، میرے بچوں کا ہو جائے، ان کے بچوں کا ہو جائے، ان کے بچوں کا ہو جائے، بڑا مکان ہو جائے، پلاٹ ہو جائے. تو مزے کی بات یہ ہے جو اصل میں یاد دہانی کرانی ہے کہ وہ جو اللہ سے ہونے کا یقین ہے نا، وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، وہ دنیا میں ایک بار پھر ہوگا. پہلے اللہ سے ہونے کا جو یقین تھا اس کی دعوت کہاں سے پھیلی؟ مکہ مکرمہ سے. اور پھر اللہ کے فضل سے 22 لاکھ مربع میل تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. لیکن اب یہ لاہور سے ہونا ہے، پتہ آپ کو عمر بھائی؟ یہ اب لاہور سے ہونا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹوں میں، بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. ثم لا یسیر علی واحد منکم، کہ پھر وہ کسی ایک کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے. یعنی خون ریزی ہو جائے گی حجاز مقدس میں، خون ریزی ہو جائے گی سعودی عرب میں، عرب کی سرزمین میں خون ریزی ہوگی، جنگ کا سامان ہوگا. ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، پھر مشرق کی جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا، مشرق کی جانب سے اللہ لوگوں کو اٹھائے گا. فَيَقْتُلُونَكُمْ لَا يَقْتُلْهُكُمْ، اور پھر وہ عربوں سے، پھر وہ ان جنگ کرنے والوں سے، فتنہ پھیلانے والوں سے ایسے لڑیں گے، ایسے قتل کریں گے کہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی. میں 2-3 حدیثوں کے مختلف الفاظ آپ کو ملا کے بتا رہا ہوں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلَّجِ، جب تمہیں وہ مشرق سے آتی ہوئی فوجیں نظر آئیں تو ان کے ہاتھ پر، تمہارے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہو جائے گا. وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلَّجِ، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے. یہ گرمی کا سفر بھی نہیں کیا ہوا ہے لوگوں نے، صحراؤں کا سفر بھی تبلیغی بھائیوں نے تو دیکھے ہوتے ہیں علاقے. لیکن جو سب سے مشکل ہے نا، وہ سیاچن میں. کسی سے پوچھیں کبھی کوئی صحرا میں گیا ہے اور اس نے کہا ہو کہ ہاتھ پاؤں کٹ گئے میرے. پیاس ہوتی ہے، پانی ملتا رہے تو چلتا رہتا ہے نا، کچھ نہ کچھ زندہ رہ جاتا ہے. لیکن سیاچن میں تو آپ نے دیکھیں، جس سے دیکھیں گے وہ یہی کہے گا کہ کسی کا اللہ معاف کرے ہاتھ نہیں رہے، کسی کے پاؤں نہیں رہے. وہ برف، سخت ترین سفر برف کا ہے. تو آپ وسلم نے وہ کہا ہے، صحرا نشینوں کو یہ نہیں کہا کہ صحرا میں سے جانا پڑے. صحابہ کو بتا رہے تھے نا، ان کو کہا وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلَّجِ، کہ اگر برف کے اوپر بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کے ان کی بیعت کرنا. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ جو مشرق کے فوجیں ہوں گی نا، ان کی نصرت امام مہدی خود کر رہے ہوں گے. اور امام مہدی کون ہوں گے؟ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، سید ہوں گے. لیکن
حمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے، عربی النسل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن حمایت مشرق کی فوجوں کی کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں اس لاہور میں جب آتا ہوں میں بڑا سوچتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا اللہ نے مرکز بنایا تو لاہور کو بنایا، پوری دنیا میں ابھی افریقہ میں چلے جائیں، صومالیہ میں چلے جائیں، سوڈان میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آپ کو تبلیغ کی دعوت نظر آئے گی۔ ہمیں کسی سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن دین کی کوشش سب کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ دوسری جو سیاسی دینی جماعتیں ہیں ان کا آپ دیکھ لیں، وہ مرکز بھی آپ کو لاہور نظر آئے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، تنظیم اسلامی ہو، لاہور نظر آئے گا۔ اور یہاں سے اللہ نے وہ کام لیا اصلاح کا کہ جو عرب سے ایک عرصے سے اب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے کوئی کام لینا ہے، اور یہاں پہ سے وہ فوجیں نکلنی ہیں جو جا کے امام المہدی کا ساتھ دیں گے۔ تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم امام مہدی کو تو اب تلاش تو نہیں کر سکتے نا، ظاہر ہے جب اللہ جب کسی کو دکھائے گا تو تبھی دکھائے گا۔ ان کی تو نشانیاں ہیں کہ ناک اونچی ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، نام محمد ہوگا، والد کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا، بہت ساری ان کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے نا، سید تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ناک تو کسی کی بھی اونچی ہو سکتی ہے، پیشانی کسی کی بھی چوڑی ہو سکتی ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ ہوگا کیا کہ جب شرک کا خاتمہ کیا جائے گا، جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان مشرق کے لوگوں کو امام المہدی کی نعمت عطا فرما دیں گے، ہمیں سوچ پہچان عطا فرما دیں گے۔ جب ہمارا اندر صاف نہیں ہوتا تو ہمیں باہر بھی صحیح نظر نہیں آتا۔ باہر بھی وہ والی مثال ہے گندی مکھی اور شہد کی مکھی والی۔ شہد کی مکھی کو پھول اور صفائی پسند ہے، گندی مکھی کو گندگی پسند ہے۔ تو اگر دل کے اندر کفر اور نفاق ہے تو پھر کبھی خیر نظر نہیں آئے گا۔ اگر دل کا نفاق سے پاک ہو گیا تو پھر خوبصورتی اور شہد ہی نظر آئے گا، اسی کی طرف انسان کھنچا چلا جائے گا۔ اور ایک چیز ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں، فرید بھی ہمارے ساتھ تھے، کوئی ہمارا علم تو نہیں، عالم تو ہم ہیں نہیں، بس ایک درد ہے، جیسے عمر بھی شیئر کر رہے تھے ویسے ہم بھی شیئر کر رہے ہیں، اور جس کو سمجھ آئے وہ آگے شیئر کرے۔ ایک حدیث شریف مشکات المصابیح میں ملی، وہ پڑھی نا، پھر میں نے کہا اب ٹائم نہیں ہے کسی کا، یہ جی پلازے بنا لیں، گاڑیاں لے لیں، مکان لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ اب اس چیز کا ٹائم نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت ضرور دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عمر بھائی یہ ہلا دینے والی حدیث ہے، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سنتے؟ یہ مظاہر حق اب قاری صاحب کے پاس پڑھی ہوگی، مظاہر حق یا مشکات المصابیح۔ مظاہر حق یہ ہے کہ وہ جس کی تشریح ہے اس میں ساری تفصیل بھی ہے، اس میں آپ کو یہ جو دور فتن کی اور آخرت کی علامات قیامت ہے اس میں آپ کو یہ مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت تو ضرور دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے دن سے مراد ہے 500 سال۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر ریسرچ کی اور اس سے یہ اخذ کیا کہ پچھلی امتوں کو جو وقت ملا، جن بھی امتوں کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، کہ وہ 1000 سال کے لگ بھگ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ آدھے دن کی یا 500 سال کی مہلت مزید دے دے گا۔ تو اس سے مراد انہوں نے یہ لی، جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کہ اس امت کی عمر کتنی ہونی ہے؟ 1500 سال، 1000 سال اور آدھا دن کی مہلت۔
1000 سال عمر اور آدھے دن کی مہلت 1500 سال. تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, 1443 میں بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت کی نشانیاں تو ہر کوئی دیکھتا رہتا ہے نا. اور عمر میں جی دھواں اٹھا ہے کسی جگہ سے, وہ عدن سے نکلنے والی ایک آگ ہے جس کا سایہ جو ہے وہ بڑی دور تک دیکھا گیا, مختلف نشانیاں ہیں. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب وہ نشانیاں ساری کی ساری بالکل ہر دور میں لوگوں کو لگتا رہا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے, یہ بھی پوری ہو رہی ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری نشانیاں اب پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہیں. یہ پڑھی تو پھر فرید بھائی سوری نا, مطلب ایک اللہ نے وہ خوف پیدا کر دیا کہ یہ کیا ہے, ذرا اسٹڈی تو کریں. جتنا موقع ملا ہے, اب اتنا تو ہمارا علم نہیں ہے, جتنا موقع ملا ہے کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ملی قیامت کی جو پوری نہ ہو سکی ہو, ایک بھی نہیں ملی. بڑے لوگوں سے میں نے ڈسکشن کیا, میں نے کہا کوئی بتائیں, کوئی ذہن میں آئے کوئی, تو اگر کوئی آتی بھی ہے نا ذہن میں کہ یہ والی بتائیں, یہ والی کہاں ہے, یہ والی آپ کے ذہن میں ہے کیا آتی ہے, وہ جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے وہ بالکل منوعن ایسے پوری ہوئی ہے, ایک بھی نہیں بچی. سب سے بڑی مجھے جو لگتی تھی نا, میں ہر جگہ کہتا ہوں, یہ تو ان کو یاد ہوگا, فرید بھائی کو بھاول نگر میں بار بار کہتا تھا, سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی جب وہ نشانیاں ڈھونڈ رہا تھا, سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی کہ عرب کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ جائیں گے. سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کب ہوگا. عرب کی دیکھیں سرزمین, اذانیں بلند ہو رہی ہیں, مساجد کا نظام ہے, کیا رمضان کا ماحول ہوتا ہے, کیا عبادات کی وہاں مزہ ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ابھی تو پتہ نہیں. تو اتفاق کی بات دیکھیں کہ یہ مطلب یہ جب حدیث نظر سے گزری ہے کہ عرب کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ جائیں گے, حدیث کا مفہوم ہے, تو اس کے چند ہی ہفتے بعد وہ دبئی سے, وہ ابوظہبی سے خبر آ گئی کہ دنیا کے بڑے مندروں میں سے ایک مندر وہاں بنایا گیا ہے متحدہ عرب امارات میں. مودی جب گیا تھا وہاں پہ, اس نے خود جا کے وہاں پہ افتتاح کیا ہے, اور وہاں کے جو عرب شیخ ویخ جو بھی ہیں انہوں نے خود نعوذ باللہ اس کی پوجا پاٹ کر کے وہاں بتوں کی مودی کے ساتھ اس کا افتتاح کیا ہے. جس نشانی کو ہم پتہ نہیں, مطلب میرے سمجھ میں تو نہیں آتی تھی کہ یہ کبھی ہو سکے گا اتنی جلدی, کہ اگر کوئی لگے نا سب لوگ پڑھیں تو مل کے ڈھونڈتے ہیں. مجھے نہیں ملی ابھی تک کوئی. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ ایمان بھی مضبوط کرنا ہے, اللہ کی جناب سے ہوتا ہے, یہ بھی یقین کرنا ہے, اور ساتھ میں اب تو ٹائم ہی نہیں ہے. اب کون سا مکان بنانا ہے؟ مجھے تو جب سمجھ آئی تو میں نے کہا بھائی نہ گاڑی لینے کا ٹائم ہے, نہ مکان بنانے کا ٹائم ہے, سچی بات ہے, نہ بہت بچے پیدا کرنے کا ٹائم ہے. اب تو فتنوں کا دور ہے. اب تو جب علامات صغرا پوری ہو جائیں گی پھر علامات کبریٰ سٹارٹ ہے, اور علامات کبریٰ ایسی ہیں, اللہ معاف کرے, علامات کبریٰ ایسی ہیں میرے بھائیوں, ہم نے تو دیکھی نہیں, سنی نہیں, سمجھی نہیں. ایسی علامات کبریٰ ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا, اور جب دجال ظاہر ہوگا تو قحط سالی ہوگی, 3 سال قحط سالی ہوگی. پہلے سال زمین اپنی بارش کا 1/3 روک لے گی, زمین اپنی فصل کا 1/3 روک لے گی. دوسرے سال آسمان اپنی بارش کے 2/3 روک لے گا, اور زمین اپنی فصل کے 2/3 روک لے گی. تیسرے سال 3/3, یعنی کچھ بھی نہیں, نہ بارش نہ فصل, قحط سالی ہے. اور اس سے پہلے 7 سال کون سے گزر چکے ہیں؟ امام مہدی کے گزر چکے ہیں, کہ جس میں زمین نے خزانے کھول دیے تھے, آسمان نے بھی خزانے کھول دیے تھے, لوگوں کو عادت ہی نہیں رہی. ابھی تو پھر زمین پہ بیٹھے ہیں نا, کسی نے 4 روٹیاں کھانی ہوں گی تو 2 کھا لی ہوں گی, 1 کھا لی ہوگی, چلو خیر ہے, ناشتہ نہیں کیا, چلو خیر ہے, دن کو کر لیں گے. وہ حساب نہیں ہوگا. پھر خوشحالی ہوگی, زمین نے خزانے کھولے ہوں گے. 7 سال لوگوں کو عادت ہی نہیں رہے گی, پھر 3 سال یہ کیفیت ہوگی, اور آخری سال کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ پانی, نہ فصلیں, نہ کچھ.
اور پھر دجال ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے، اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی۔ جو اس کی بات مانے گا نعوذ باللہ اس کو خدا مانے گا، اس کو جنت میں ڈال دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ اور اس قدر اس کی طاقت، اللہ نے اس کو اس قدر ڈھیل دی ہوگی، انسانوں کو اس قدر اللہ تعالیٰ آزمائے گا دجال کے ذریعے کہ ایک شخص آئے گا، حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، دجال کو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کانا دجال ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا۔ تو دجال کہے گا کہ تو مجھے مان، میں خدا ہوں۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو کانا دجال ہے۔ دجال اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو مار کے زندہ کر دوں، مار کے زندہ کر دوں، امیجن کریں وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے پاس جب دعوت اللہ کی گئی تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں۔ تو وہ جب اسے کھا گیا، یہ کون سا واقعہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نمرود کے پاس، ہاں نمرود کے پاس، تو اس نے جس کو قیدی کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو معاف کر دیا، اور جس کو نہیں تھی اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ پھر قرآن میں آتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ششدر رہ گیا، وہ تو وہ نہیں کر سکا۔ تو دجال کر سکے گا، اس نے تو ایسی شبدہ مارا نا کہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو نہیں ہوئی تھی اس کو دے دی۔ دجال ایکچوئل میں اس کو کہے گا، اس شخص کو، کہ اگر میں اس کو مار کے زندہ کر دوں تو پھر تم لوگ مجھے اور بھی مانو گے کہ نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں۔ تو وہ تو ماننے والے تو پہلے ہی اس کو مان رہے ہوں گے، اور جو پہلے انتظار میں ہوں گے وہ اور انتظار میں۔ تو وہ آرا منگائے گا ایک، اس شخص کو سر سے لے کر پیروں تک 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، پھر اس کے دونوں ٹکڑے فرش پر پھینکے گا، ایک طرف دوسری طرف، پھر درمیان سے گزرے گا، واپس آئے گا، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مر گئے، پھر اس کو حکم دے گا زندہ ہو جا، اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا، اس کے ٹکڑے جڑیں گے اور وہ واپس زندہ ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کون ایمان بچا سکے گا اس کے سامنے، دجال کے سامنے؟ وہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر دجال اس کو کہے گا کہ اب تو مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں۔ تو اس کو تو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوگی، اس کے بارے میں تو حدیث میں آیا کہ وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی کانا دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ والا ایمان دے۔ لیکن آپ کیفیت دیکھیں، قحط سالی، ابھی دیکھیں نا، مجھے وہ چمکتی ہوئی گاڑی نظر آئے گی، ابھی یہاں سے میں نکلوں گا، میں گھر پہنچتے پہنچتے نا 37 دفعہ سوچوں گا کہ یار قسطوں پہ لے ہی لوں بینک سے، پتہ ہے سود ہے، حرام ہے کہ نہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے میری توفیق قسط دینے کی بھی نہ ہو تو میں بچہ بھاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ دوست بھائی سب نے لی ہوئی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو اگر میں یہ چمکتی ہوئی گاڑی دیکھ کے ایمان نہیں بچا سکتا تو میرے بچے بھوکے دیکھ کے اپنے کیسے ایمان بچاؤں گا؟ تو آگے تو وقت یہ والا ہے، تو اگر وقت وہ والا ہے تو پھر روٹی پانی پلاٹ جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے دینا ہے وہ آ کے ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت اس کو ڈھونڈتی ہے، کہ جہاں آنی آ کے رہنی ہے، رزق جہاں ملنا ہے مل کے رہنا ہے۔ تو فتنہ دجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام آزمائشوں فتنوں میں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ امیجن کریں، پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کو ایک دفعہ سوچیں تو صحیح کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، جتنے پیدا ہوتے ہیں سب کو۔ امیجن کریں کیا عالم ہوگا وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔
کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, امیجن کریں کیا عالم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ کچھ بھی نہیں تھا فتنہ, وہ کوئی آزمائش نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا, وہ کوئی آزمائش نہیں تھی کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فتنوں آزمائشوں میں سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور اس کا وقت عین آ چکا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ اسامہ بھائی پتہ نہیں کب آئے گا, اچھا ٹھیک ہے سنتے آ رہے ہیں. نہیں بھائی, ٹائم آ گیا. تو کرنا کیا ہے؟ ایک تو فکر ہو گئی نا. سب سے پہلے تو یہ فکر ہے, پریشانی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ٹائم آ گیا, اب ہم کیا کر رہے ہیں. اسامہ بھائی کو بہتر پتا ہوگا, جس دن بہت کام کرتے تھے نا اس دن بھی سکون سے شاید نہ سوتے ہوں. لیکن جو رزق ملنا ہے وہ چل کے آتا ہے ہمیشہ. وہ آپ نے ضروری نہیں ہے اس کے لیے پتہ نہیں لین دین یہ وہ کریں, کرنا ہے وہ بھی, چھوڑنا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جو رزق آپ کے نصیب میں وہ آپ کو آ کے ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ فکر, جدھر اٹھیں بیٹھیں لوگوں کو بتائیں. یہ دیکھیں کھول کے عمر بھائی, مشکات المصابی اور مظاہر حق اگر لے لیں گے تو اس میں تشریح بھی ہے, ساتھ لکھا ہے. علامہ سیوطی کا یہ قول بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو کہ یہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو کدھر جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف چلیں, ایمان مضبوط کریں, یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ فکر پیدا کریں, شرک سے لوگوں کو بچائیں. اللہ سے ہوتا ہے یہ, بس یہی ہے شرک سے بچنا. اور اس کے بعد دجال سے پناہ مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. کتنا بڑا فتنہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام. امیجن کریں, یہاں سے آپ باہر نکلیں نا, 2 بندے کہہ دیں کہ آگے پیڑ ہو رہا ہے, تیسرے بندے تک آپ نہیں پہنچیں گے, واپس آ جائیں گے. 1,24,000 انبیاء ڈرا رہے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال, کہ اللہ مجھے مسیح الدجال یعنی جھوٹے کذاب دجال سے یا اللہ پناہ مانگتا ہوں. تو ہم سب نے بھی پناہ مانگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی, اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور ہو جائے گا, اور وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا. حتیٰ کہ اس دوران میں اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا. فتنہ اتنا بڑا اور ٹکٹ چھوٹا سا. کتنے مزے کا. جس کے پاس ٹکٹ ہے, ٹوکن ہے, آپ جائیں گے, آپ جا سکتے ہیں, آپ کو فتنہ کچھ نہیں کہے گا. چھوٹا سا کام ہے, اتنا آسان. کیا کرنا ہے جمعے والے دن؟ کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کو پا لیا اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے. پھر ایک اور روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر آتا ہے. تو اس کا کچھ کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ بندہ پہلی 10 آیات یعنی پہلا رکوع اور آخری 10 آیات اور آخری رکوع یہ یاد کر لے, روز 1-2 دفعہ صبح و شام چلتے پھرتے یہ پڑھتا رہے, اور جمعہ والے دن کوشش کرے کہ پوری پڑھ لے. جس کو ٹائم نہیں ملتا تو چلیں جمعہ والے دن پہلا آخری تو پڑھے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ ڈرنے اور ڈرانے والی بات ہے, یاد کرانے والی بات ہے. یہ اب چل ماحول نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اب اٹھے سوئے کھایا پیا سو گئے. نہیں, ایسے نہیں ہے. اب یہ فکر کرنی ہے, کرانی ہے, سب کو یاد کرانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور فتنہ دجال میں مسلمان, کافر, یہودی, عیسائی, ہندو, ہر کوئی اس میں شریک ہو رہا ہوگا, ہر کوئی اس کا شکار ہو رہا ہوگا. اور اس دجال کی ان طاقتوں کی وجہ سے جہاں وہ چاہے گا بارش برسائے گا, جہاں چاہے گا نہیں برسائے گا. جو بات مانے گا اس کو خزانے دے گا, مال و دولت دے گا, جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا. آپ نے فرمایا کہ جو اس کو
جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا, جس کو وہ آگ میں ڈالے گا دراصل وہ جنت میں ہوگا. تو لوگ, پوری زمین کے لوگ اس کا جو ہے نا وہ اس کو نعوذ باللہ خدا مان لیں گے. پھر ابھی فرید بھائی سے بات ہو رہی تھی بڑے مزے کی کہ ہو اس کے بعد کیا ہوگا. وہ دجال نے تو زمین پہ 40 سال رہنا ہے اور 40 دن رہنا ہے. حضرت دجال نے زمین پر صرف 40 دن رہنا ہے. اس کی جو نکلے گا, اس کا خروج ہوگا, وہ ٹوٹل 40 دن کا ہوگا. تو اس 40 دن میں لوگوں نے جو یاشی کرنی اور عیاشی کرنی, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کیا جائے گا. اب کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں. دجال تک تو آپ نے پھر سنا ہوا ہوگا, یہ بتائیں جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا پھر کیا ہوگا. وہ جن لوگوں نے دجال کو نعوذ باللہ خدا مان لیا ہوگا ان کا کیا بنے گا. وہ تو ساری سرزمین ہوگی. امام مہدی اور چند ان کے ساتھی ہوں گے جنہوں نے نہیں مانا ہوگا, شاید چند لوگ ہوں گے پوری زمین پر, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے. تو وہ جو باقی سب ہیں ان کا کیا ہوگا. اب وہ توبہ کریں گے, یا اللہ ہم نے غلطی کر دی, معاف کر دیں ہمیں. ہاں وہ تو مر گیا, خدا تو نہیں مرتا, وہ تو مر گیا, وہ تو ہے ہی نہیں. اب کس کو مانے خدا. اب اللہ تعالیٰ ان کی, امیجن کریں, توبہ کا دروازہ فرید بھائی مرتے دم تک نہیں بند ہوتا. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کا کفر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے سورج مغرب سے نکل آیا, کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے, مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا, اور وہ موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا. یہ آج کل نیٹ پہ بڑا چل رہا ہے, فلانی قوم یاجوج ماجوج ہے, فلانی قوم یاجوج ماجوج ہے, ان سے توبہ مانگیں ان فتنوں سے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے جن چیزوں سے ڈرایا نا, ان کو نارملائز کر کے پیش کر رہے ہیں, جیسے وہ یاجوج ماجوج آپ کے سامنے پھر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. ایسے نہیں ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم, ایک مخلوق یا قوم یا جو بھی ہے وہ نکلے گی, اور جب توبہ قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا. اور یاجوج ماجوج قرآن میں آتا ہے, من کل حدب ینسلون, ہر اونچائی سے تم انہیں اترتے ہوئے دیکھو گے, یوں ایسے آسمان سے آ رہے ہوں گے, ہر طرف سے وہ جمپ ایسے کریں گے نا, ایسی کوئی مخلوق ہوگی, اور وہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, سارا پانی پی جائیں گے, ساری فصلیں کھا جائیں گے. اول تو دجال کے بعد کچھ رہے گا نہیں مسلمانوں کی, جو اس کی دجال کی جنگ ہوگی. لیکن وہ جو لوگ ہوں گے جو نا اب توبہ کرنے کی کوشش کریں گے, تہس نہس کر کے رکھ دیں گے ان کو. اور دجال کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے واقعات میں سب سے بڑا ہے, ٹھیک. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ وہ قتل ہو جاتا ہے. یاجوج ماجوج ایسا فتنہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. دجال قتل ہو گیا, لیکن یاجوج ماجوج کے مقابلے کی صورت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے, کہ ایک حدیث میں کوہ طور کا ذکر آتا ہے, وہاں چلے جائیں گے, واللہ عالم کون سے پہاڑ ہوں گے. اور پھر اللہ سے دعا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری مسلط کر دے گا, جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے, اور وہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی. تو وہ اتنے بڑے بڑے فتنے. اور یہ دیکھیں اس امت کی عمر کتنی ہے, 1500 سال, 1443 ہے. یہ اگلے 50-60 سال میں یہ سب ہو کے رہنا ہے, واللہ عالم. اور اگر کسی کو لگتا ہے نا آج وہ فتنے کا دور نہیں ہے, اگر کسی کو لگتا ہے سب نارمل ہے, پتہ نہیں کب ہونا ہے, نہیں بھائی. آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ 2000 روپے پڑے ہوئے, فرض کریں. یہ نہ 2000 ہی ہو گئے, اس کو کیسے پتہ چلے. فرض کریں 2000 پڑے ہیں. آپ یہاں سے
آئے تھے درس میں, واپس اٹھ کے جاتے ہیں نا, موبائل ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ ڈالر ہو گیا کتنے کا چل رہا ہے ویسے, 174 نہیں چل رہا, 177 تو کل تھا پرسوں, 176.9 تو کل پرسوں. تو آپ ادھر اٹھ کے جاتے ہیں وہ 180 پہ ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے وہ. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی جیب میں جو 2000 روپے پڑے تھے نا وہ 1800 ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ جو 2000 پڑے تھے وہ اب 1800 رہ گئے. کیوں ساما بھائی؟ ایسا چکر ہے, ایسے فتنے کا دور ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے ایسے نکالتے ہیں کہ آپ چوں بھی نہیں کر سکتے. اس سے بڑا کون سا ظلم ہوگا؟ میں اور آپ, بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, کیا نام رکھتے ہیں؟ محمد, یحییٰ, ابو بکر. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں یہ جی کانوینٹ اسکول میں پڑھے گا. وہ پڑھ کے نکلتا ہے نا تو وہ پھر کفر کا نظام لاگو کرنے کے لیے ان کا ایک اعلی کار بن جاتا ہے, نام ابو بکر ہی ہوتا ہے اس کا. اسی سودی نظام کا ایک پہیہ بن جاتا ہے, اسی سودکاری نظام جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرب من اللہ و رسول, کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صورت ہے, اس میں بینک کا مینیجر بن کے فخر کرتا ہے. اس سے بڑا کون سا ظلم ہوگا؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا. ان کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے, انہیں پتا تو ہوتا تھا کہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہماری گودوں سے نکال کے ہمارے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں, کفار کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اور سوچیں تو صحیح, کیوں عمر بھائی یہ کیسا دجل کا دور آ گیا ہے. ہماری بیٹی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ ہو نہیں رہا ہمارے گھروں میں, بیگوں پہ یہ اس لاہور میں کیا کیا نہیں ہوتا. اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ سلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنہ ایسا ہوگا عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا. وہ عرب کہاں, عجم کہاں, یہ تو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے, اور ہمارے بچے ہم سے چھین رہے ہیں. زناکاری گھروں کے اندر گھس چکی ہے, کفر گھروں کے اندر گھس چکا ہے. بتوں کی پوجا عربوں کی ہم بات کریں, ہمارے گھروں کے اندر شرک ہے. یہ آخری بات میں نے صرف ایک احساس دلانے کے لیے کی ہے کہ ایسا نہ سمجھیں کہ بس سب ایزی ہے. اگر لگ رہا ہے نا سب ایزی ہے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ بچے آپ کے کفر کا ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ جو باتیں آج ہوئی ہیں اس محفل میں یہ اگر صحیح ہیں تو یا اللہ ہم سب سے پہلے امام مہدی کا ساتھ دینے والے ہوں. قیامت کی 4 بڑی نشانی میں پہلے امام مہدی ہیں, پھر دجال آئے گا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر یاجوج ماجوج. یہ 4 نشانی ہے سیکوینس. تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. ہمیں امام المہدی کے سچے اور بہترین ساتھیوں میں شامل فرما, اور ہمیں ان کی پہچان عطا فرما.